آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی آبادی 17 کروڑ ہے مسلمانوں کی، اور ان کی آبادی مسلمانوں کی ہم سے کتنی زیادہ ہے؟ 25 کروڑ ہے بھائی بتا رہے ہیں، تو کہاں جائیں گے وہ؟ یہ میرے بچے ذاکر نائک یا دیوبندی یا بریلوی جو انڈیا میں رہ رہے ہیں، ان کا مسئلہ، اور یہ یہاں سے نہیں گیا کہ مسلمان ملک سے چلے گیا دارالکفر میں شوق سے، وہ پہلے وہاں رہتے تھے، ہماری تقسیم ایسے ہو گئی۔ نہیں، دارالاسلام کو قبول کرے، کوئی مسلمان حکومت دعوت دے کے آ جاؤ، ہم تمہیں سنبھالتے ہیں، کوئی نہیں سنبھالتا، اس لیے وہ بیچارے مجبوراً وہاں رہ رہے ہیں۔ ان کی بات اور ہے، وہ تھوڑے بھی نہیں، بہت زیادہ اسلام کا کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ صرف جو روٹی کما رہے ہیں، یورپ میں بچے بگڑ رہے ہیں، خود یہ بھی بگڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو علماء وہاں کام کرتے ہیں، وہ دین کو بہت سنبھالے بیٹھے ہیں، ورنہ پتہ نہیں ہندوستان میں کیا اثر ہوتا مسلمانوں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ بنگلہ دیش میں بہاریوں کی تعداد جو ہے وہ 20، 25، 30 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ ضیاء الحق کے دور سے یہ کام چلا تھا، اور رابطہ عالمی اسلامی نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی کہ پوری دنیا کے مسلمان ممالک پر ان کو تقسیم کریں گے، اور 30 برس کے باوجود ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اور تعداد ان کی 2 سے 3 ملین ہے۔ یہ بہاری جو ہے نا، ان کی تعداد 2 یا 3 ملین ہے، اور رابطہ عالمی اسلامی پوری دنیا کا سب سے بڑا ادارہ، ضیاء الحق کے دور کے اندر ایک ادارہ بھی بنا جو ان کے لیے اکاموڈیشن اور باقی انتظامات کرنے والا تھا، وہ کراچی کے لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ہم نے یہاں نہیں بسنے دینا، اور اکاڑا کے اندر اور مختلف جگہ پہ چھوٹی چھوٹی بستیاں بنا کے غلام حیدر وائیں کے دور کے اندر ان کو بسایا بھی، لائے بھی گئے، لیکن بہرحال معاملہ حل نہیں ہوا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ چلو اصل سوال ہی پوچھنا تھا کہ میری کزن ہے مولانا جی 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 جی، اس کی شادی ہوئی ہے، آسٹریلیا میں لڑکا ہے اس کے ساتھ جی، لڑکا جو ہے کہ نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ عید الفطر کی نمازیں وغیرہ اور کتاب وغیرہ بھی لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ان چیزوں کے متعلق بدگمانی بھی کرتا ہے کہ نمازوں کی کیا ضرورت ہے، قربانی کی کیا ضرورت ہے، روزے کی کیا ضرورت ہے، کام ویسے ہی۔ تو ایسے لڑکی کے ساتھ آسٹریلیا میں رہنا، وہ کزن ویزا لگا کے جائے، یا اور 5 سال ہو گئے ہیں، وہ لڑکا جو ہے نا کوئی اپنی دلچسپی بھی شو نہیں کرتا زیادہ کہ یہ شوق ہے تمہارا؟ نہیں، وہ تو بچہ جب کہتا ہے کہ نماز کیا ہے، روزے کیا، پھر تو وہ صرف گناہ گار نہیں، وہ کافر ہی ہو گیا جو دین کی ان باتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا نکاح، کیوں یہ بچی وہاں جائے، اس سے سرکاری طریقہ سے نکاح اپنا ختم کروا رہے۔ مولانا بات سن لیجئے، مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دیندار بھی ہونا تو تب بھی وہاں نہیں بھجوانا چاہیے، چاہے جائے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ دین سے بیزار آدمی ہے، تو پھر وہاں اپنی بیٹی کو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ بات ہو گئی نا پوری کہ مطلب نماز، روزہ، حج، زکات، قربانی، ہر بات کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر وہ دیندار بھی ہو تو مولانا تب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ ایک آدمی کفر کی بات بکتا ہو اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتا ہو، اس کی طرف بیٹی کو دینا جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا۔ جی مولانا، ہاں، تو پہلے تو اللہ کا جو ہے نا بندہ ثابت کرے، کوئی نام جو اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ عبد لگا دے یا عطا ہی لگا دے، جیسے شاہ صاحب کے بچوں کے نام عطا المن، عطا المحمد، وہ بھی عطا اللہ کہ اللہ کی دین ہے۔ جی ٹھیک۔ یا یہ نہیں تو پھر انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کے نام جو ہے ان میں سے کسی کو چلے، آپ نے ابراہیم رکھا اپنے فرزند کا نام، اور آخری درجہ کہ اگر نہ بھی ہوئے ان دونوں میں سے تو نام جو ہے اچھا معنی اس میں ہونا چاہیے، بہت عمدہ معنی ہوئے، نیک بات ہو اس میں۔ اچھا، بعض الفاظ میں تو ہو کہ ہمارا بچہ اللہ تعالیٰ ایسا بنائے۔ نہیں مولانا، بعض ناموں کے ترجمے تو ہمیں نہیں آتے، لیکن ان کی ہستیاں، شخصیتیں، جن لوگوں کے وہ نام تھے وہ بڑے معتبر تھے۔ بالکل طاہر میاں اگر پتا چلے کہ یہ کسی صحابی کا، کسی تابعین ایک آدمی کا نام ہے تو بالکل اس کو ہی چننا چاہیے کہ اللہ ہمارا بچہ بھی ہے، اس کو خادم بنائے ان کا۔ اچھا، یہ جو درمیان میں بات آئی تھی کہ بعض نام بچوں پہ بھاری ہوتے ہیں، بھاری کوئی نہیں، اگر انہوں نے رکھا ہی فضول ہے، بالکل دین کے خلاف، شرکیہ، تو ختم کرنا چاہیے۔ نہیں مولانا، یہ نام دیکھنے کہ طلحہ رکھا ہوا ہے، مطلب کوئی بھی نام رکھا ہوا ہے، تو بعض لوگ بتاتے ہیں کہ یہ نام بڑا بھاری ہے آپ پہ، بچے پہ، اس لیے ضد کر۔ جیسے ایک دن ایک بی بی پوچھ رہی تھی کہ میں نے اپنے بچے کا رکھا ابو بکر، اب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے عمارت میں نے کہا اللہ کی بندی ابو بکر سے بچے کو نام ہوگا، کوئی شرم کریں، کوئی خیال کریں، یہ بھاری ہو گیا۔ توبہ، ایسی باتیں جہالت سے کرتے ہیں کہ رونا آتا۔ یہ تو نام رکھنے چاہیے، اور زبیر، اور یہ تو بہت پیارے نام۔ اگر کوئی نام رکھ لے بعد میں آپ جیسے کسی بندے کے کہنے پر وہ کہ باری ہے، بدل سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں بدلنا، اگر واقعی بدلنے والا ہوگا نا پیراں دیتا وغیرہ تو پھر بدلوائے، ایسا نہیں نام بدلنا جو نیک ہے۔ اگر نام کا معنی درست نہ ہو تو پھر بدلا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نام بدلے بھی تھے۔ جو اس میں غرور بہت پایا گیا، جیسے لوگ نے ایسے
جہاں زیب اور یہ شاہ جہاں اور پتہ نہیں کیا مادبین برا نام ہاں برا آپ نے روکا تھا حدیث میں، اتنا نیک ہونے کا دعویٰ کر کے نیک پارسائی کی بات نہیں کرنی، زینب کر جو برے تھے کسی میں غرور نہیں تھا، برے آسیہ گناہ گار، ایک الف سے لکھ لیں یہ تو ٹھیک ہے آسیہ بنت مطلب، مگر عین سے جو لکھا نا سواد نافرمانی جس کا آسیہ، وہ آپ نے کہا کیوں ایسا برا نام گناہ گار ہی چاہتے ہو کہ تم یہ بنے، تو نام چنتے وقت احتیاط، یعنی مولانا کے فرمانے کا معنی یہ ہے کہ نام بہت اچھا رکھنا چاہیے، عبد یہ کے ساتھ بچے کے رکھیں ساتھ تو بہت ہی اچھا ہے، انبیاء اکرام صحابہ اکرام ائمہ اعظام ان کے نام پر رکھا جائے، اور کوئی بھی نام کسی بھی اعتبار سے بچے پہ بھاری نہیں ہے بشرطے کے معنی اچھے ہوں اور نسبت بہت اچھی ہو۔ قرآن و حدیث میں نام بھی ہو نا تو نام جو برا نہیں ہونا چاہیے، جزاکم اللہ خیر۔ عبداللہ اور زبیر قرآن میں نہیں نہ حدیث میں، مگر نیک نام اچھے جی ٹھیک ہے، مولانا باغ فتح کے متعلق بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ اصل واقعہ کیا ہے، اور اہل تشیع اس کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ شاید اس حوالے سے اہل بیت پر کوئی ظلم زیادتی یا کوئی حق تلفی ہوئی ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاہ صاحب جو ہے نا انہوں نے یہی سارا قلندہ سامنے لانا، وہ نجم شاہ صاحب ہے جنہوں نے جی کوریا والے، انہوں نے یہ سارا کرتاس اور فضل اور سارا، تو وہ سی ڈی بن جائے نا تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر سارے سوالوں کے جواب تفصیل سے ٹھیک ہے۔ چلیں اس سوال کو ہوتا نا تھوڑے وقت میں اگلے پروگرام تک کے لیے مؤخر کرتے ہیں، تو ہمارے جو بھائی اس وقت تشریف فرما ہیں جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ اگلا ہمارا پروگرام جو ہے نا انشاءاللہ العزیز وہ 4:30 بجے شروع ہوگا۔ اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جو خطبات ہیں نا میرے ان میں یہ سب باتیں آ گئی ہیں، شفیق صاحب سے لے لیں یا یہ ایک جو ہے نا آپ کی وفات کے زمانہ آپ کے جو خطبات چھپے ہوئے ہیں اس میں بھی ہیں یہ بات، اس میں بھی ہوگا، مگر نہیں اس میں بھی ہیں کچھ بات، کاغذ قلم کا کیا واقعہ تھا، بعد میں استعفیٰ میں کیا ہوا، پھر یہ فضل کا، تو بھائی یہ ساری باتیں میں نے ایک ایک کر کے اس میں نا تفصیل کے ساتھ حدیثوں کی روشنی میں تاریخیں چھوڑیں جو صحیح بالکل کلیئر کر جو بھی پڑھے گا وہ مانے گا کہ ساری شروع سے ہمیں دینے جو جستجو اور تتبع کرنے والے بھائی ہیں ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ اگلے اتوار 4:30 بجے تشریف لائیں گے تو ہمارا پروگرام بھی لمبا ہوگا، اور انشاءاللہ اس طرح کے تمام تر اشکالات کے مولانا تسلی اور تشفی بخش جوابات دیں گے، کھل کر بات ہوگی نا جی انشاءاللہ۔ اگر اختصار سے بات ہو تو رج جاتی ہے، وہ بات سمجھ نہیں آتی اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی۔ مولانا ایک نماز کے بارے میں سوال ہے کہ دوران نماز جب امام قرات کر رہا ہو تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ سورتوں کے شروع یا آخر میں یا درمیان میں امام کوئی بات کا جواب دیتا ہے، تو کیا اس طرح مقتدیوں کو بھی کوئی جواب دینا چاہیے، جیسے سورت والتین کے آخر میں بھی ہے اور غاشیہ کے آخر میں بھی ہے کہ ایک لفظ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد مقتدی اور امام سارے مل کے ایک دعا مانگتے ہیں؟ نماز کے اندر جو قرآن مجید کی مختلف آیات کے بعد میں جواب دیتے ہیں نا لوگ، یہ مقتدیوں کا جواب تو حدیث پاک میں نہیں آیا، یہ تو لوگوں نے خود ہی بنا لیا کہ مقتدی بولتے ہیں اللہ معصم صاحب نے سیرا یا سبحان اللہ سبحان ربی اعلیٰ، ان کا نہیں آیا، انہوں نے کہا پیچھے امام کا آیا کہ رسول اللہ پڑھتے تھے، کہتے تھے صحابہ حضرت علی کئی لوگوں کا آتا، اور وہ بھی صرف 2 ثابت ہیں، یہ زیادہ نا مشکاہ شریف میں لکھے ہوئے کہ والتین کے آخر میں ہی پڑھتے تھے بلا و انا علی ذالک من الشاہدین، وہ حساباً یسیرا والی نہیں، وہ تو بالکل آپ ہی بنائی، وہ کسی ضعیف روایت میں نہیں، وہ دیکھ کر نا کہ یہاں حساب کا ذکر ہے، لوگوں نے خود ہی دعا پڑھ اللہم حاسبنا حساباً یسیرا، حساباً یسیرا آپ نے اتحیات میں پڑھی، وہاں آپ نا آخری اتحیات میں پڑھتے تھے اللہم حاسبنا حساب، دعا بہت اچھی ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ نے بتایا کہ یہ پڑھا کر آسان ہو حساب، مگر یہاں نہیں آیا، کسی روایت میں نہیں آیا، کمزور میں بھی نہیں آیا کہ غاشیہ کے آخر میں پڑھاؤ، نہیں، والتین کے آخر میں ہے ضعیف ہے، اسی طرح جو قیامہ کے آخر میں نا کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، وہاں بھی ہے کہ بلا جی نہیں، وہ بھی نہیں صاحب، صرف 2 صاحب، یعنی آپ کا فرمانا یہ ہے کہ مقتدی کے لیے تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں، بالکل خاموش ہے، امام پڑھ سکتا ہے، یعنی تھوڑی بہت گنجائش، 2 موقع ہے، کون کون سا موقع جی؟ ایک سبح اسم ربک الاعلی کا ہے تو وہ کہہ دے سبحان ربی